السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی کام کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اور جو گھر کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ غلطیوں سے اگر آپ بچنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ کام کی ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گھر کے اندر کچھ کام ایسے کرتے ہیں ہم لوگ جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بربادی شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ عوام کی جہالت کی وجہ سے عوام میں جو رائج کیا جاتا ہے وہ اسلام کے اندر ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھ کر اس کاموں کو کرتے ہیں جو کرنا بالکل غلط ہے، منع ہے، اور کسی بھی طرح سے کوئی اسلام میں کسی بھی طرح کا کوئی ان سے تعلق نہیں رہتا جو کام ہم گھروں کے اندر کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کاموں کو کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بربادی آتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں نحوست آتی ہے، پریشانیوں کا سامنا ہر کسی کو ہمارے گھروں میں کرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں جنید رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وظائف کی فضیلت۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ پیارے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ جو عوام کے اندر یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سے میرے بھائی اس بارے میں مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ رات کے وقت گھر میں یا دکان میں یا باہر، گھر کے باہر دروازے پر جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ تو پیارے ناظرین، اس کی روشنی مطلب حدیث کے مطابق اور اسلام میں کیا ہے، اس بارے میں جان لیتے ہیں۔ اسلام نے کہیں پر بھی اس چیز کو منع نہیں کیا ہے۔ اسلام کے اندر اور مفکر اسلام نے، محدث اسلام نے، اسلام کے بڑے بڑے مفتیان اکرام نے کہیں پر بھی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے، اور نہ ہی اس کا کہیں سے ثبوت ملتا ہے کہ گھر میں رات کو جھاڑو لگانے سے پریشانیاں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے، میری بہنیں بہت زیادہ اس غلطی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر میں جھاڑو رات میں لگا دی تو اس سے ہمارے گھر کی پریشانی آ جائے گی، غریبی آئے گی، قرض دار ہو جائیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صفائی کا بہت زیادہ خاص دھیان رکھا گیا ہے۔ صفائی اسلام کا، ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ صاف و پاک و صاف رہنا چاہیے۔ اگر مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور وہ رات کو گیا، مہمان جب گھر سے جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانا وغیرہ، زیادہ مہمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے اچھا انتظام کیا جاتا ہے کھانا ناشتہ وغیرہ کا، تو اس میں گندگی ہو جاتی ہے کھانے کے بعد۔ جب وہ جاتے ہیں تو آپ اس کو گندگی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے گھر میں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر میں اور گھر کے باہر اور اپنے دکان میں، مکان میں، کسی بھی طرح کی کہیں بھی جھاڑو لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی قید نہیں ہے، اس کو کہیں پر بھی منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، جن باتوں کا منع کیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پیارے ناظرین، اسلام نے، اگر آپ گھر کی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کو، یعنی گھر کا جو دروازہ ہے اس کو کھلا ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر باہر سڑک پہ سے جاتے ہوئے، نکلتے بڑھتے گھر میں جھانکتے ہیں۔ ان کے جھانکنے کی وجہ سے
گھر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، گھر میں نحوست آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں اور بہت بہت بڑے گنہگار بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ کسی عورت پر پڑے گی تو آپ کے گھر کی برکت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں نحوست آنا شروع ہو جائے گی، بربادی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے پہلا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بربادی نہ ہو اور ہمارے گھر میں پریشانی نہ آئے، تو اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ لیں۔ اگر دروازہ کھلا بھی رہے گا تو آپ کا وہ پردہ کام کرے گا، اور پردہ نہیں ہے تو آپ اپنے دروازے کو ہمیشہ بند رکھا کریں۔ آپ جب بھی جائیں، کوئی بھی گھر سے باہر نکلے تو دروازے کو بند کر کے نکلے، اندر آئے تب دروازے کو بند کر کے آئے۔ تو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمیشہ دروازے کھلے نہیں رہنے ہیں۔ کسی بھی دن آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی کسی گھر کے اندر جھانک لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور آج کل دیکھا جائے تو ہر گھر میں ایک نہ ایک بے نمازی ضرور ملتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو جائے، کوئی بھی بربادی نہ ہو، تو آپ اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز سب سے کہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کی پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے گھر کو بھی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو پیارے ناظرین، اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ ضرور داخل ہوں۔ باہر سے جب بھی آئیں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ ضرور شامل ہو کر گھر میں گھس جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ جب گھر میں گھس جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے میاں بیوی یا بھائی بھائی میں یا بھائی بہن میں یا بہن بھائی میں کسی بھی طرح کی درار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں لڑائی ہو اور جھگڑا ہو، نفرت پیدا ہو۔ تو وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی شخص گھر میں رہ رہا ہے تو ان دو دلوں کو توڑنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ آپ جب گھر سے باہر سے جب گھر کو آتے ہیں تو آپ ضرور بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ساتھ شیطان حاضر نہیں ہوگا، ساتھ نہیں آئے گا۔ جب شیطان آپ کے ساتھ نہیں آئے گا تو آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اور آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا یہ انسان پریشان بھی رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند رکھیں، اور جب بھی آپ باہر سے گھر کے اندر داخل ہوں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ جب بھی داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ آپ کے گھر کی بربادی بچی رہے گی، یعنی آپ کے گھر میں کوئی بربادی نہیں ہوگی۔ آپ کا گھر اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا اور آپ کے گھر میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو پیارے ناظرین، اور بہت سی چھوٹی باتیں ہیں، اگر میں بتانا چاہوں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر وقت ملا تو بہت ہی مختصر سی بہت کام کی ویڈیوز میں بنانے والا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بالکل صحیح آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔